وہ آیا تھا, بڑا لائٹلی لے لیا, 20 منٹ کا تھا اور بس پروسیس کمپلیٹ ہو کے چلا گیا. پھر آپ نے وہاں سے پریس ریلیز ایشو کروایا. اگر اتنا سارا کچھ ہے اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ریکارڈ ہمیں دے دے تو کائنڈلی ریکارڈ دے دے. دیکھو اچکزئی صاحب آئے ہوئے ہیں, ہم نے یہاں آنا تھا اور پارلیمنٹیرین نے آنا ہے. میں کہاں سے ہو کر کے آیا ہوں, میں اسٹل انہوں مجھے راستہ کھول دیا گیا, میں یہ کیبنٹ والے سائڈ سے واپس آیا ہوں. بٹ کیا پارلیمنٹیرین کو آپ ایسے بے توقیر کرتے ہیں؟ سر نہیں کرنے دیا جاتا ہے احتجاج تو کیا کریں گے آپ جس طرح سے رستے بند ہیں, دھرنا ہوگا نہیں ہوگا کیا کریں گے؟ کیا خان صاحب کا مسئلہ صرف پارلیمنٹیرین پی ٹی آئی کا ہے؟ پھر اگر یہ یہاں کرنے نہیں دیں گے تو سارے لوگ جو ہے وہ پورے پاکستان میں دھرنے دیں گے, باہر آئیں گے. ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر آپ سے لوگ کنٹرول نہیں ہوں گے. ہمارے لوگ تو ہمارے سر چڑھے ہوئے ہیں, وہ تو ابھی بھی انسسٹ کر رہے ہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ چیزیں کچھ تھوڑی سی سمت میں چلے. اچکزئی صاحب علامہ راجہ ناصر صاحب کے پاس اختیار خان صاحب نے دیا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈاکٹروں کی ایکسیس الاؤ کراؤ, خان صاحب کی الشفا میں لے جا کر کے ان کی ٹریٹمنٹ کراؤ. اتنا کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ پوری دنیا سمجھتی ہے کہ یہ الشفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل تو سارے دیکھیں نا, پارلیمنٹیرین میں بڑا مشکل سے پہنچا ہوں. یہ دیکھو نا, میں 45 منٹ کے بعد پہنچا ہوں, کہاں سے میں ہو کے پہنچا ہوں. نہیں سر, خان صاحب کی صحت کا مسئلہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کب شروع ہوگا دھرنا؟ دیکھیں جی, اب اچکزئی صاحب سے ملیں گے. دھرنا ہمارا شروع ہوا 1:30 ہمارا ٹائم تھا. اگر پارلیمنٹیرین کو ملنے نہیں دیتے, آپ نے سیل کر لیا پارلیمنٹ لاجز کو, آپ نے سیل کر لیا. خدا دا خوف کرے جی, 2 سالوں میں آپ نے اور کام ہی کوئی نہیں کیا سوائے اس کہ آپ کی پاور کنسالیڈیٹ. اور میں نے باپ کہا کہ 2 سالوں میں آپ نے 2 آئینی ترامیم کی, 85 قوانین ترمیم کر لیے, آپ نے نئی عدالت بنوائی, آپ نے 50 سے زیادہ ججز ہائی کورٹ میں لے کے آئے, 12 ججز سپریم کورٹ میں لے کے آئے, نئی عدالت میں ججز آپ لے کے آئے. لیکن آپ معیشت کو سنبھال نہیں سکے, دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکے, اور عوام کے دلوں میں رتی برابر جگہ نہیں کر سکے. اور